بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن الخيرات دعوة يستجاب لها۔ ہمارا آج بائبل عہد نامہ جدید کے جغرافیہ کے حوالے سے سیشن کی 5ویں نشست ہے، اور ہمارا سیشن جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج ممکن ہے کہ ہماری یہ آخری کلاس ہو اس حوالے سے، تو صرف ہمارے پاس اس وقت 12 سلائیڈیں باقی رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ 12 سلائیڈیں آج ڈسکس ہو جائیں گی۔ انجیل نبیوں کی جغرافیائی غلطیاں تو ختم ہو گئی، اب ہم تھوڑے بہت جغرافیائی حالات پڑھیں گے رسیم کے، پھر اس سیشن کو ہم انشاءاللہ اپنے ختم کریں گے۔ اب انجیل کے اندر ایک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھلانے کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی بھیڑ کو کھانا کھلایا، اور بھیڑ کو کھانا کھلانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مقدن کے علاقے کی طرف چل پڑے۔ تو متی کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو کھانا کھلانے کے بعد مقدن کے علاقے کی طرف تشریف لے گئے، جبکہ مرکز کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ دلموتا کے علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ اب مقدن کا علاقہ جو تھا یہ گلیل کی جھیل کے مغرب میں واقع تھا۔ مقدن کے علاقے کے بارے میں تو ہمیں انجیل کے نقشے عہد نامہ جدید کے نقشے سے اور اس وقت فلسطین کے نقشے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مقدن کا علاقہ گلیل کے اندر تھا اور جھیل کے قریب تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ایک خاتون ساتھی تھی مریم مگدلینی، جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے نکاح بھی فرمایا تھا، تو ان کا تعلق بھی اسی مقدن کے علاقے سے تھا۔ تو مقدن کا علاقہ عہد نامہ جدید میں کوئی غیر معروف علاقہ نہیں ہے، لیکن یہ دلموتا کا علاقہ، اس کے بارے میں عہد نامہ جدید میں کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا تھا، کہاں پر تھا۔ یہ ہم نے کتاب مقدس مطالعاتی اشاعت سے رجوع کیا تو اس کے مرکز کی انجیل کے 8ویں باب اور 10ویں ورس کے توضیحی نوٹ یا اس کے فٹ نوٹ کے اندر مطالعاتی اشاعت میں مذکور ہے کہ اس علاقے کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ کہاں ہے۔ جب ہم نے اسی کو نیو انٹرنیشنل ورژن کی اسٹڈی بائبل میں ہم نے تلاش کیا تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ دلموتا اور مقدن ایک ہی علاقے کے دو نام ہیں، مگر اس بارے میں کوئی گواہی میسر نہیں ہے۔ یعنی انہیں خود بھی پتہ ہے کہ کسی بھی سورس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مقدن اور دلموتا ایک ہی علاقے کے دو نام ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا کہ دونوں ایک ہی علاقے کے نام ہیں، اور اس دعوے کی کوئی تاریخی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جب ہم یہ جو آپ کے سامنے اس وقت سلائیڈ نظر آ رہی ہے، بیسکلی طور پہ یہ ایک پوسٹ ہے، اور یہ جو سوال ہے یہ ہمارے ابو جانا بھائی نے انجیل میں سے تلاش کیا تھا، تو اس کی ہم نے پوسٹ بنا کے لگا دی تھی نیٹ پر۔ تو اس کے اندر ایک پادری صاحب نے جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا کہ ایک علاقہ جو تھا وہ ڈویژن تھا، دوسرا جو تھا وہ ڈسٹرکٹ تھا، تو لہٰذا کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ اب اس تعویل کا بھی کوئی سر و پیر نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ تو جب کوئی خارجی گواہی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم مسیحیوں کے دعوے کو ہی دلیل تو نہیں قبول کر سکتے نا۔ تو اس سے ہمیں یہ واضح پتہ پڑتا ہے کہ عیسائیوں کی جو ان کی سیدھی ان کی تعویلات ہیں، جب ہم اس یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اسے پتہ پڑتا ہے کہ وہ انجیل نویس کی اس فحش غلطی کا دفاع کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اور انجیل نویس کو بالخصوص مرکز کو فلسطین کے جغرافیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، تبھی اس نے اٹھا کے دلموتا کے علاقے کا لکھ دیا، جس کا پورے عہد نامہ جدید میں اور نقشوں میں ذکر ہی نہیں ہے۔ انجیل نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مقدن کے علاقے، چلیں ہم نے یہ مان بھی لیا کہ یہ دونوں علاقے موجود تھے،
لیکن پھر بھی جو ہے واقعاتی تضاد تو اپنی جگہ، لیکن متنی تضاد تو بن جاتا ہے نا. ایک انجینئر اس کے علاوہ مقدم کے علاقے کا، دوسرا میرا جو تلگوٹا کے علاقے کا. اب وہ گئے کہ نہیں، تو وہی بات ہوگی کھانا کھلا کے بچوں کا دودھ پلانا 6 گھنٹے نکلے دل چکروں میں بھائی مائک بند رکھیے برائے مہربانی. تو اس سے بھی جو ہے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی نویسوں کو جغرافیہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. یہ گلیم کے قصبے ناصرت کا ایک جدید منظر ہے، اور یہ کچھ ہی سال پہلے کی تصویر ہے. تو تصویر میں آپ کو ایک چرچ کا مینار نظر آ رہا ہوگا جو واضح ہے اس میں. تو یہ چرچ اس جگہ پہ بنا گیا ہے جہاں پہ عہد نامہ جدید کے مطابق مبینہ طور پہ مقدسہ مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نوید سنائی گئی تھی. اچھا، قرآن کریم کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مقدسہ مریم جو تھی، جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ان کو ہیکل میں یا مسجد اقصیٰ میں یا بیت المقدس کے اندر ان کو مخصوص کر لیا گیا تھا اور ان کو خدا کا نذیر بنا لیا گیا تھا. اور یہ کوئی اچنبے کی یا کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں تھی. بنی اسرائیل کے اندر ایک لوگوں کا ایک ایسی جماعت بھی تھی ان کے اندر جو خدا کے نذیر کہلاتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. تو حضرت قرآن پاک کے مطابق جب جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے جو والدہ تھیں، جو جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ عمران کی بیوی نے منت مانگی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی، تو پھر ان کی بیٹی پیدا ہوئی. تو پھر بھی انہوں نے اس بیٹی کو لے جا کر اللہ ہیکل کے اندر وقف کر دیا تھا. اچھا، انجیل کے اندر جو مسلمہ انجیلیں ہیں مسیحیوں کی، اس میں ہمیں اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن جو متی کی عہد طفولیت کی انجیل ہے، جس کو انفینسی گاسپل آف میتھیو کہتے ہیں اور انفینسی گاسپل آف جیمز، یعقوب کی عہد طفولیت کی انجیل، ان دو انجیلوں کے اندر ہمیں اس واقعے کی، قرآن پاک کے اس واقعے کی تصدیق ملتی ہے کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والدین نے ان کو ہیکل سلیمانی کے اندر یا مسجد اقصیٰ کے اندر مخصوص کر دیا تھا، اور وہ وہیں پہ رہائش پذیر تھی. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو جو ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جو پیشگوئی دی گئی تھی وہ یروشلم میں ہی دے جانی چاہیے، کیونکہ وہ یروشلم کے اندر جو ہیکل کے صحن کے اندر جو خانقاہیں بنی ہوئی تھی، حجرے بنے ہوئے تھے، تو وہ وہیں پہ رہا کرتی تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کیا کرتے تھے، ان کی زیر نگرانی وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھی. تو قرآن پاک کا جو بیانیہ ہے وہ انجیل کے بیانیے سے بالکل مختلف ہے. انجیل کے بیانیے کے مطابق مقدسہ مریم جو تھی وہ ناصرہ گلیل کے قصبے ناصرہ کے اندر رہا کرتی تھی، اور یہیں پہ ان کو ولادت کی پیدائش سنائی دی گئی. اچھا، انجیل نویس متی ناصرت کے حوالے سے ایک اور عجیب و غریب دعویٰ کرتا ہے. تو وہ متی کی انجیل کے اندر عہد نام عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصر جانے کا تذکرہ ملتا ہے. تو پھر یوسف نجار عیسیٰ علیہ السلام کو مقدسہ مریم علیہ السلام کو لے کر مصر چلے جاتا ہے. پھر جب مصر سے واپس آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہودیہ کے علاقے کے اندر تو ہیرودیس ارکلاؤس کی حکومت ہے جو اپنے باپ ہیرودیس اعظم کی طرح ظالم ہے. تو پھر وہ وہاں سے مڑ کر جو ہے گلیل کے علاقے میں چلے جاتا ہے اور گلیل کے قصبے ناصرت میں چلے جاتا ہے، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا.
اب یہاں پہ 2 سے 3 باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس بات کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم ولادت مسیح پڑھیں گے تو اس کے اوپر بھی پورا سیشن ہی ہوگا ہمارا، جو بڑا وسیع موضوع ہے. تو اس کے اندر ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جو یوسف نجار کو ڈر اس بات کا تھا کہ جب یسوع مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ہیرودیس اعظم نے بچوں کا قتل عام کروایا تھا. تو اس کو یہ ڈر تھا کہ ارخلاؤس جو ہے وہ بھی اپنے باپ کی طرح ظالم ہے، اور اس کو بھی جو ہے اپنے باپ پتا ہوگا کہ میرے باپ نے ایک بچے کی خاطر اس نے لوگوں کو جو ہے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، تو لہٰذا اس کو پتہ نہیں چل جائے میرے بچے کا، تو لہٰذا وہ ارخلاؤس کے علاقے میں نہیں گیا جو ہیرودیس کا حکمران تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ گلیل کے علاقے میں چلا گیا جہاں پہ ہیرودیس اینٹی پاس کی حکومت تھی. اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیرودیس اینٹی پاس وہ بھی ارخلاؤس کا بھائی تھا، تو جتنا ظالم اور جتنا بیٹا وہ ہیرودیس کا تھا، یعنی دونوں بھائی ارخلاؤس اور اینٹی پاس دونوں ہیرودیس اعظم کے بیٹے تھے، دونوں ہی اسی کی طرح ظالم تھے، اور ہیرودیس کی پالیسیوں کا دونوں کو بھی یکساں ہی پتہ تھا. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے خون کا پیاسا ہو، اور دوسرا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنے علاقے کے اندر جگہ دے دے. یہ بھی ایک انجیل نبی کی بلنڈر مسٹیک ہے. اب یہ انجیل نبی سے ایسا کیوں گھڑا ہے یہ افسانہ، یہ ہم انشاءاللہ جب ہم ولادت مسیح کا سیشن کریں گے تو اس کے اندر ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس واقعے کے پیچھے انجیل نبی کے کیا مذہومہ عقائد مقاصد شامل ہے. اچھا، دوسری بات انجیل نبی سے یہ کرتا ہے اس واقعے کے اندر کہ وہ گلیل کے قصبے ناصرت میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متی جب ہم انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں انجیل نبی متی کی ایک بری عادت ہے. اس کی بری عادت یہ ہے کہ وہ یسوع کی زندگی کے ہر واقعے کے لیے عہد نامہ عتیق سے سند لانے کی کوشش کرتا ہے کہ یسوع نے یہ کام کیا تو فلاں نبی کا صحیفہ پورا ہوا، یسوع نے یہ کیا تو وہ بات پوری ہوئی، یسوع نے یہ کیا تو یہ بات پوری ہوئی. تو وہاں پہ تو وہ نبیوں کے بات کر رہا ہے کہ یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا پورا ہوا، یرمیہ نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہوا، ہوسے نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اس مقام پہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ پورا ہو کہ جو ہے المسیح ناصری کہلائے گا. یعنی متی اپنی تمام متی کی پوری انجیل آپ دیکھ لیں وہاں پہ وہ ایک ایک نبیوں کی پیش گوئی کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی باقاعدہ ایک بہت بڑی جماعت نے اس بات کی جو ہے نبوت کی تھی، اس بات کی پیش گوئی کی تھی کہ آنے والا المسیح جو ہوگا وہ ناصری کہلائے گا. جبکہ آپ پوری جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ آپ دیکھ لیں، آپ جیوش اپوکریفل بک کھنگال لیں، آپ کو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ نبیوں کی ایک جماعت نے یہ تصدیق کی ہو کہ جو ہے یسوع جو ہے وہ ناصری کہلائیں گے. اور خود انجیل کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ دیکھ گلیل سے کوئی نبی نہیں ہوگا، یہودی نوشتوں کے خلاف تھی یہ بات. تو پھر متی یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ یسوع جو ہے وہ ناصری کہلائے گا؟ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انجیل نبی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حتمی اور درست معلومات دینے میں ناکام رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی. فلسطین میں گندم کی کٹائی کا منظر. آئیے اس کو زوم تو ختم کیجیے. یہ حضرت اچھا ٹھیک ہے، وہ میرے پاس زوم ہوا ہوا تھا، سوری. اچھا، فلسطین میں لوگوں کے پیشے زراعت. فلسطین میں گندم کی کٹائی کا منظر. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو
فصل کا 10واں حصہ تھا اور رومیوں کو بطور محصول ادا کیا جاتا تھا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ تو فلسطین کے اندر اور بھی بہت سارے فصلیں اگا کرتی تھی، لیکن اس کے اندر گندم جو تھی وہ بڑے پیمانے پہ ہوتی تھی کیونکہ گرم علاقہ ہے، تو یہاں پہ جو گرمی میں چھیٹاٹ پڑتی ہے۔ تو اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جو فلسطین کا سارا علاقہ تھا یہ رومیوں کے ماتحت تھا، تو رومیوں نے اس کے اوپر طرح طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے۔ تو اس میں ایک ٹیکس یہ بھی تھا کہ ہر یہودی کسان اپنی فصل کا 10واں حصہ رومیوں کو بطور ٹیکس یا بطور محصول ادا کرے گا۔ اب یہ جو محصول لگایا گیا تھا یہ لگایا گیا تھا قرینس کے دور کے اندر، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ ٹیکس لگایا گیا تھا تو یہودا گدیزی نے بغاوت کر دی تھی، کیونکہ تورات کے مطابق یہودی اپنی فصلوں کا 10واں حصہ خداوند کے ہیکل کو دینے کو پابند تھے، جو دائیکی کہا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے ابھی۔ تو اب دائیکی جو ہے وہ یہودی بولتے تھے کہ خدا کا حصہ ہے، لیکن اسی خدا کے حصے کو پھر رومی حکومت یہ بھی تھی کہ یہ ہمیں دو، تو اس بات کو بنیاد بنا کر یہودا گلیلی نے رومی حکومت کے خلاف مزاحمتی تحریک شروع کر دی، جو آگے چل کے انقلاب نام کی ایک زبردست تحریک بن کر ابھری اور بالآخر جو ہے انہوں نے 66 میں رومیوں کے خلاف شدید قسم کی بغاوت کر دی، جس کا نتیجہ 70 کے اندر ہیکل کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ غلہ وانی سے بھی وابستہ تھی، تو بہت سارے لوگ جو تھے ان کے پاس اپنی بھیڑیں بھی ہوا کرتی تھیں، یا پھر کچھ جو غریب ہوتے تھے وہ دوسروں کی بھیڑیں اجرت کے اوپر جو ہے وہ چرایا کرتے تھے۔ وہ بھیڑیں چرانا کوئی معیوب بات بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے مطابق ہمارے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے یعقوب علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہ السلام نے بھیڑیں چرائی ہیں، تو وہ اس کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تہذیبوں کے اندر اس کام کو کبھی بھی روایتی تہذیبوں کے اندر اس کام کو کبھی بھی معیوب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر اس کو جو ہے ٹی وی کے ذریعے اور ایک ذہن کے اندر ایک ملازمت کا ایک خاکہ کریٹ کر کے اس کو معیوب بنا دیا گیا ہے، اور آج کوئی بھی نبیوں کے اس کام کو کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو بنی اسرائیل جو تھے اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو تھے ان کا یہ کام تھا کہ وہ بھیڑیں چراتے تھے۔ اب بھیڑیں چرانے کے متعلق ہمیں انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کے اندر ہی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی متی کی انجیل کے مطابق، تو جو چرواہے تھے وہ اپنی بھیڑوں کو لے کے میدان میں رات کے وقت چل رہے تھے، تو اچانک خداوند کا فرشتہ ان کے اوپر نمودار ہوا، اس نے آ کے کہا کہ بھائی داؤد کے گھرانے میں منجی پیدا ہوا ہے تمہارا، یعنی نجات دینے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ جو لوگ 25 دسمبر کو نہیں مناتے وہ بھی جو ہے عیسیٰ یا تو دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں مناتے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 ہمیں روایت ملتی ہے، ایک 25 دسمبر ہے، ایک یکم جنوری ہے اور ایک 6 جنوری۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 3 ایام کے اندر منائی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر ایک چرچ ایسا بھی ہے جہاں پہ سال میں 3 بار کرسمس منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے پیج کے اوپر پوسٹ بھی لگائی تھی، تو آپ وہاں سے ریویو کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ یا جنوری کا آغاز انتہائی سخت ترین سردی کا مہینہ ہوتا ہے، اور فلسطین جو ہے وہ تو 2 اطراف سے سمندروں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف ڈیڈ سی بحر مردار ہے، دوسری طرف بحر روم ہے، میڈیٹرینین سی ہے۔ تو اس
اتنی سخت ترین سردی کے اندر چرواہے رات کے وقت اپنی بھیڑیں کیسے چلا سکتے تھے؟ بلکہ جب ہم فلسطین کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کے لوگ اکتوبر کے آخر کے اندر ہی اپنی بھیڑوں کو جو باڑوں کے اندر یا غاروں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے اور پھر ان کی نگہداشت کرتے تھے کہ کہیں سردی سے کوئی بھیڑ مر جائے یا بیمار نہیں ہو جائے۔ تو انجیل نویس نے جو بات کی ہے، بھیڑیں جو چرواہے اس وقت جو تھے وہ میدان کے اندر بھیڑیں چرا رہے تھے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں ہے، لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا جو تاریخ ہے وہ پھر اس کو گرمی کا مہینہ مقرر کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ آج بھی پاکستان کے اندر کے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اب ایسے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 25 دسمبر نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 15 تشرے کو ہوئی، جو کہ اگست کا مہینہ ہے، اور اگست کا مہینہ گرمی کا ہوتا ہے۔ 15 تشرے کو عید خیام کے موقع پر ہوئی۔ تو اچھا، انجیل کے اندر ایک اور مقام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اب عیسائی یہاں پہ یہ عجیب و غریب قسم کی تعبیرات نکالتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ جو بنی اسرائیل کا جو چرواہا جو ہے وہ خدا کو کہا جاتا ہے، تو لہٰذا یسوع جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اچھا چرواہا میں ہوں، در حقیقت وہ اپنی خدائی کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں، تو میں خدا ہوں۔ جبکہ تالمود کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو تالمود کے مطابق جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو اچھا چرواہا سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے تالمود کے اندر جو ہے وہ روایات بھی ہیں کچھ، ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سینیڈرین کا 10واں باب کی تالمود کے اندر کتاب سینیڈرین ہے، سینیڈرین کے 10ویں باب کی یہ آیت ہے، یہ جو ہے یہ حصہ ہے تالمود کا، کہ وہ کتاب جو ایک چرواہے کے ذریعے دی گئی، یعنی شریعت کی کتاب کے بارے میں لکھا ہے، یہ تورات کے بارے میں کہ تورات ایک چرواہے کے ذریعے دی گئی، یعنی چرواہے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب روایت میں آگے لکھا ہے واحد بزرگ کو بڑھ کر خداوند فرماتا ہے اگر تم ایک اسرائیلی نابالغ سے تعلیمات یا تورات سنتے ہو اور وہ تعلیمات تمہیں آسودگی و فرحت پہنچاتی ہے تو اسے اپنی نگاہ میں ایسا مت جاننا کہ گویا تم نے کسی کم سن اسرائیلی سے سنا ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے کہ گویا تم نے کسی بالغ سے سنا ہو، اور اپنی نظر میں یہ مت سمجھنا کہ گویا تم نے وہ تعلیمات یا وہ تورات تم نے کسی والد سے سنی ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے کسی بزرگ سے سنا ہو، اور تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے جو تورات سنی ہے وہ تم نے کسی بزرگ سے سنی ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے گویا تم نے یہ کسی نبی سے سنی ہو، اور ایسا بھی مت سمجھنا کہ گویا تم نے کسی نبی سے سنا ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے کہ گویا تم نے یہ چرواہے سے سنا ہو، اور کتاب مقدس میں چرواہا تو ایک ہی ہے جو کہ موسیٰ ہے، جیسا کہ لکھا ہے پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو گلہ کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا، وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی۔ یہ یسایہ کی کتاب یعنی تالمود یہاں پہ یسایہ کی کتاب کا 63واں باب اور اس کی 11ویں ورق کو کوڈ کر رہا ہے، اور آگے چل کے لکھتا ہے کہ اور ایسا نہیں ہے کہ جو تعلیمات تم نے سنی ہے وہ تم نے چرواہے سے سنی ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ گویا کہ تم نے خود خدا سے سنی ہے، اور یہ ایسا ہی جیسا کہ تم نے خود خدا سے سنا ہو، اور یہ تورات تمہیں ایک چرواہے کے ذریعے دی گئی ہے، وہ فقط ایک ہی ہے جو پاک اور برتر ہے، جس کے متعلق تم نوشتوں میں پڑھتے ہو سن اے اسرائیل ہمارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو جب ہم تالمود کی یہ روایت پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو انجیل کے اندر جو فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، تو اس کی ہمیں جو ہے یہاں پہ انجیل نویس کی ایک خیانت پتہ چلتی ہے
کہ انجیل نویس یہاں پر بنی اسرائیل صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چرواہا مانتے تھے، تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دعویٰ کر رہا ہے، انجیل نویس ان سے جو دعویٰ کروا رہا ہے وہ یہ کروا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت موسیٰ کی جگہ اب میں تمہارا چرواہا ہوں، لیکن ایسا ہونا کتاب مقدس کے خلاف ہے، کیونکہ اگر بنی اسرائیل میں دو چرواہے ہوتے تو پھر اس کے بارے میں یقیناً کسی اور نبی کے ذریعے نبوت کی جاتی، کیونکہ ہوسے نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ غالباً اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 7ویں ورس ہے کہ خداوند اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک اپنے بھید کو اپنے نبیوں کی زبانی ظاہر نہ کرواتے۔ تو اگر اسرائیل کے اندر دو چرواہے آنے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام اس بارے میں یقیناً کسی نے نبوت کی، کسی نبی نے نبوت کی ہوگی، لیکن جب نبوت نہیں ہے تو پھر بنی اسرائیل تو ایک ہی شخص کو اپنا چرواہا مانتے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ پھر انجیل نویس کی جو ہے ہمیں انجیل نویس کی جو ایک باطل روش ہے اس کا بھی پتہ پڑ جاتا ہے، اور ہمیں مسیح حضرات کے مکان و تشریحات بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو یہودی پس منظر سے کاٹ کے اس کی مشرکانہ تشریحات دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ فلسطین میں لوگوں کے پیشے، بھائی اگر ٹائم میں جب 1 سے 2 منٹ رہ جائے نا تو پھر آپ میرے کو روک دیجیے گا تاکہ پھر جو ہے دوبارہ سے کلاس شروع کر لیں۔ بہتر بالکل نہیں۔ بہت سے لوگ ابتدائی صدی عیسوی کے اندر بڑھئی کے پیشے سے بھی وابستہ تھے۔ اب یہ بات یاد رہے آج کے دور میں جو لکڑی کا کام ہے نا یہ انڈسٹری بن چکا ہے، تو اس انڈسٹری کی وجہ سے آج کا جو انسان ہے وہ درختوں کا بدترین قاتل بن چکا ہے، اور اس نے جو ہے زمین سے درختوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت بھی لوگ لکڑی کا کام کرتے تھے، لیکن وہ فطرت کے اور درختوں کے دشمن نہیں تھے، وہ ضرورت کے درجے میں لکڑیاں کاٹتے تھے اور اپنا جو ہے وہ جو سامان بنا کے بیچتے تھے اس سے اپنا گھر بار چلایا کرتے تھے۔ تو اس کو انڈسٹری سے تعبیر کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ آج کی جو انڈسٹری ہے وہ فطرت کش ہے، وہ فطرت کو مسخ کرنے پہ، اللہ کے نظام کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے، جبکہ اس وقت ایسا نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ جو بڑھئی کا جو کام ہے اس سے انڈسٹری مراد نہ لیا جائے۔ اچھا، اس وقت بڑھئی کے 2 کام ہوا کرتے تھے، وہ یا تو لکڑی سے گھر وغیرہ تعمیر کرتے تھے یا پھر وہ فرنیچر وغیرہ بناتے تھے، اور فرنیچر کے اندر بھی جو ہے کوئی اتنا زیادہ جو ہے ہر عام آدمی کو فرنیچر استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ مہنگا ہوا کرتا تھا، تو زیادہ تر عمرہ کا طبقہ اس کو استعمال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو بڑھئی ہوتے تھے وہ یا تو دروازے کھڑکیاں وغیرہ بناتے تھے، لکڑی کے تانے، زیادہ تر صندوق وغیرہ بھی بناتے تھے۔ اچھا، اب انجیل کے اندر یہ بات ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو مبینہ والد یوسف نجار، یہ جو ہے یہ دونوں بڑھئی تھے، تو یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب اس حوالے سے جب ہم NIV اسٹڈی بائبل کی طرف ہم نے ریویو کیا تو NIV اسٹڈی بائبل کے فٹ نوٹ کے اندر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ کارپینٹر سن کہتے ہیں کہ یہ بڑھئی کا بیٹا ہے، تو NIV اسٹڈی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ کارپینٹر کا جو مطلب ہے وہ جو ہے وہ بت پرست کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ایک روایت کے مطابق یوسف نجار جو تھا وہ بتوں کو بنا کے بیچا کرتا تھا۔ یہ NIV بائبل کی روایت ہے، اس کا جو اسکین فارم ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑھئی کے کام سے مراد صرف اور صرف لکڑی کا کام نہیں ہے، بلکہ is he not a common worker with his hands like the rest of us؟ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی بڑھئی کا جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا اس کا اطلاق ہاتھ سے کام کرنے والے عام کاموں پر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ محنت مزدوری کرنے والا بندہ تھا یوسف نجار، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی
محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو یہ مڑھئی کے علاوہ یہ دو روایات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت یوحنا علیہ السلام یا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان حضرات کے بارے میں ہم نے گزشتہ کلاسوں کے اندر ہلکا پھلکا ڈسکس کیا تھا کہ ان کا تعلق ایک اسینی یہودیوں کے اسینی فرقے سے تھا، جو بچوں کو کم عمری کے اندر لے کر ہی پالا کرتے تھے اور پھر ان کو پال پوس کے جو ہے بڑا کرتے، ان کو جو شریعت کی ساری تعلیم دیتے، ان کو ٹھیک ٹھاک ماہر فقیہ اور استاد بنا دیا کرتے تھے، تو وہ ان کو ہنر وغیرہ بھی سکھاتے تھے۔ تو وہ جو ہنر سکھاتے تھے اس کے اندر زیادہ تر لوگوں کو جو ہے علم طب سکھایا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ پڑھائی کے کام کے بارے میں ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یا کم از کم میری ناقص معلومات کے مطابق تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھائی کا کام بھی سکھاتے ہیں، لیکن وہ اپنے طلباء کو ہنر تو سکھاتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے وہ ہنر سکھاتے ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس پیشے سے وابستہ رہے ہیں، لیکن جو قدیم روایات ہیں اس بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو 18 سال ہیں، جو 12 سال کی عمر سے لے کے 30 سال تک کی عمر جو زندگی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات دستیاب نہیں ہوتی۔ تو ایپوکریفل لٹریچر کے بارے میں خاموش ہے۔ تو ان 18 خاموشی کے سالوں کو دیکھتے ہوئے بہت سارے علماء کرام نے جو وادی قمران کے صحائف کے اوپر تحقیق کرنے والے تھے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ یقیناً یہیں پر گزارا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں اگلی میٹنگ کے اندر آ جاتے ہیں ہم، تاکہ پھر جو ہے وہ گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، میں اس میٹنگ کو ختم کرتا ہوں، اگلی میٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ اس میٹنگ میں جو ہے وہ ابھی 1.5 منٹ باقی ہے، تو ختم کر دیتے ہیں اس کو، اگلی میٹنگ کی طرف۔ بس ٹھیک ہے، اوکے۔ فلسطین میں لوگوں کے پیشے ماہی گیری۔ یسوع مسیح کے بہت سے شاگرد ماہی گیر تھے۔ اچھا، ماہی گیری کا جو پیشہ تھا وہ زیادہ تر گلیل کے لوگوں کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی دریائے یردن وہاں پہ تھا، دریائے یرموک تھا، اور بحر مردار کے اندر تو خیر مچھلیاں وغیرہ ہوتی نہیں تھی۔ تو زیادہ تر جو گلیل کے علاقے کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ مچھلیاں پکڑ کے بھی گزارا کیا کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے شاگرد جو تھے وہ بھی جو ہے مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اور مقدس پطرس جو عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، تو وہ بھی جو تھے اسی پیشے سے وابستہ تھے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ جو ماہی گیری کا پیشہ وہی اختیار کرتے ہیں آج بھی اور قدیم وقتوں میں بھی، جو بیچارے جن کو دنیاوی علوم بھی حاصل نہیں ہوتے تھے، یا نہ ہی وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں اکثر لوگ جو تھے وہ مچھلیاں پکڑنے والے بیچارے تھے، تو پھر انہوں نے انجیلیں کیسے لکھ دی؟ پھر عیسائی جو ہے وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ انجیل جو ہے وہ اپنے وقت کا کلاسیکل گریک لٹریچر رہا ہے، بلکہ ہے ابھی بھی، یعنی عجیب و غریب قسم کے بے سروپا جو ہے ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، لا تبدیل کلام ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ پادری برکت اللہ نے جو صحت کتب مقدسہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان انجیلوں کی جو زبان ہے وہ اعلیٰ پائی کی زبان نہیں ہے، لیکن پادری برکت اللہ کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسیحیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اور ایک آدھ کتاب میں بھی میں نے پڑھا تھا، میرے خیال میں صحت کتب پڑھا تھا، یا حوالہ مجھ کو یاد نہیں آ رہا، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ جو شاگردوں نے اس وقت کی انٹرنیشنل زبان کے اندر جو ہے انجیلوں کو قلم بند کیا، اور جو تھے کہ انجیل جو تھی اس کی زبان بھی انتہائی اعلیٰ پیمانے کی اور شائستہ زبان تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی ایک ماہی گیر کو انٹرنیشنل زبان سے کیا واسطہ؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم دریائے سندھ کے مشیروں سے جا کے انگلش میں بات کرنا شروع کر دیں، تو ان کو کیا خاک انگلش سمجھ میں آئی؟
تو یہ ساری جو ہے عیسائیوں کے منہوں کی باتیں ہیں کہ شاگردوں کو انٹرنیشنل زبان آتی تھی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، سراہتاً جھوٹ بولتے ہیں، سفید جھوٹ بولتے ہیں عیسائی. ان کے شاگردوں کو کوئی انٹرنیشنل زبان نہیں آتی تھی، وہ بیچارے سارے سیدھے سادے لوگ تھے. اور وہ تو انجیل پہ بتاتی ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام ان کو تمثیلات کہتے تھے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی. جیسا کہ ہم نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ یسوع نے جو ہے جب یہودیوں کو کہا کہ بھائی اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو تیسرے دن کھڑا کر دوں گا، تو شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آیا یسوع کہہ رہا کیا ہے. وہ تو پھر جب یسوع انجیل کے مطابق جب مردوں میں سے جی اٹھا، وہ آسمان پہ چلا گیا، تب شاگردوں کو پتہ چلا کہ او ہو اس نے تو اپنے بدن کی بابت کہا تھا. تو انجیل نویس تو شاگردوں کو اتنا کند ذہن بنا کے پریزنٹ کرتا ہے. تو ان کے علم کا جو ہے انجیل کے مطابق یہ حال تھا. تو انجیل نویس ایسے لوگوں کو جو انٹرنیشنل زبان سکھوا رہا ہے. عیسائیوں نے جو ہے ان کے گلے میں وہ ایسے ایسے دعوے ڈال رکھے کہ ان کو انٹرنیشنل زبان آتی تھی. ان کو تو یسوع کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ تو میں نے ایک مثال رکھی، آپ انجیل پڑھتے جائیں جہاں پہ بھی یسوع شاگردوں کو تعلیم دیتے، شاگردوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. حتیٰ کہ یسوع نے جو ہے ایک بار تو پترس کو شیطان کہہ کے جھڑکا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو جا. سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو انجیل ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا ہرگز یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جیسے تھے، بلکہ انجیل نویسوں نے پولوس کو جو ہے انکریز کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو ہے مائنس کیا ہے، تاکہ سارا کا سارا جو ہے علم و عرفان پولوس پہ نازل ہو گیا تھا. یسوع کے شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے جب شاگردوں کو ہم پڑھیں گے. تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو انجیلیں ہیں وہ ساری کی ساری گمنام لوگوں کی تصنیف ہیں، کیونکہ کوئی بھی ماہی گیر یا مشیرہ جو ہے وہ انجیل نہیں لکھ سکتا. اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. وقت کم رہ گیا ہے اور مقابلہ سخت ہے. آج ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. بہرحال تو آپ کے سامنے چند مرتبان نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ اس طرح کے جو مرتبان بنائے جاتے تھے عام طور پر ہمارے یہاں پہ ہمارے گھروں میں بھی جو ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا اس طرح کے مرتبان استعمال کیے جاتے تھے. عام طور پہ ہماری دادیاں یا ہماری والدائیں اس کے اندر اچار بنایا کرتی تھی. تو قدیم فلسطین کے اندر بھی جو ہے اس طرح کے یہ مرتبان جو ہے یہ دریافت ہوئے ہیں. یہ جو آپ کو مرتبان نظر آ رہی ہے یہ 2000 سال پرانے ہیں، ان کا تعلق اب سے نہیں ہے. تو ہوا یہ کرتا تھا کہ جو قدیم یہودی تھے وہ، بلکہ آج بھی یہودی ایسا ہی کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے اب تو بہرحال اس کے اوپر ہم پڑھیں گے. تو شریعت کے تومار ہوتے تھے، یعنی تومار لمبے لمبے کاغذوں کی کتاب ہوتی تھی. یعنی وہ کاغذ جو ہے وہ اگر 1 فٹ لمبا ہوتا تھا تو 16 فٹ کے جو ہے اس کو چوڑا ہوتا تھا. تو اس کو وہ لپیٹ کے رکھا کرتے تھے. اس کو پھر جو دونوں سروں پہ لکڑیاں لگا دیا کرتے تھے. جب وہ لپیٹ دیتے تھے ظاہر سی بات ہے وہ 1 فٹ کا جو ہے وہ ڈنڈا سا بن جایا کرتا تھا. تو پھر اس کو جب وہ تلاوت کرتے وہ کھول دیا کرتے تھے، وغیرہ اس کو بند کر کے جو ہے ایسے مرتبانوں میں رکھا کرتے تھے. جو وادی قمران سے جو ساحل دریافت ہوئے ہیں اکثر و بیشتر اسی طرح کے برتنوں کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا جو فلسطین کے اندر برتن سازی کی بھی جو ہے بہت سارے لوگ برتن سازی کا کام بھی کیا کرتے تھے. اور آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے اندر ایسے بہت سے برتن دریافت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. فلسطین میں لوگوں کے پیشے بہت سارے لوگ طبیب کا بھی کام کیا کرتے تھے. کہ لوکا کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو انجیل نویس لوکا ہے جس کی طرف انجیل منسوب ہے، یہ لوکا جو تھا یہ بھی طبیب تھا پیشے کے لحاظ سے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی طبیب اعظم تھے بہت بڑے، کیونکہ وہ صرف جو ہے اپنے مبارک وسا سے جو ہے اللہ کے حکم سے لوگوں کو شفا دے دیا کرتے تھے. تو اس وقت ان میں طب کا بڑا زور تھا. یونانی طب جو تھی وہ اس وقت عروج پر تھی. اس بات کا پولوس بھی جو ہے اپنے خط کے اندر ذکر کرتا ہے کہ یونانی جو ہے وہ طب اور حکمت چاہتے ہیں. بہرحال اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی.
میں ختم کرنا ہے. ہمارے پاس ابھی صرف 15 منٹ باقی بچے ہیں, تو اگر یہ سلائڈیں بھی ڈسکس کریں گے نا تو پھر ایک اور دن ہمارا بڑھ جائے گا سیشن کا, جبکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج سیشن ختم ہو جائے تبھی ہم نے ان سلائڈوں پہ زیادہ گفتگو نہیں کی, ورنہ کافی گفتگو کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو اس وقت جو رومی حکومت نے پوری فلسطین کے اندر بہت ساری سڑکیں بھی تعمیر کروائی تھی, کیونکہ فلسطین کے اندر متعدد بار جو ہے یہودی بغاوت کرتے رہتے تھے, اور رومی فوج جو تھی وہ رومی حکومت فلسطین کے اندر اتنی زیادہ فوجوں کو رکھا نہیں کرتی تھی, تو لہٰذا کسی بھی بغاوت کی صورت میں فوراً جو ہے فوجی سپلائی پہنچانے کے لیے اور ساز و سامان جنگی آلات پہنچانے کے لیے سڑکوں کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس لیے رومیوں نے فلسطین کے اور اپنے مقبوضہ علاقوں کے اندر وسیع پیمانے پہ اس طرح کی سڑکوں کا جال بچھا رکھا تھا. تو ان میں سے یہ جو آپ کو سڑک نظر آ رہی ہے, یہ 2000 سال پہلے کسی سڑک کی باقیات ہیں. یعنی 2000 سال پہلے تو ایک عظیم الشان قسم کا روڈ ہوا کرتا ہوگا, لیکن آج جو ہے امتدادی زمانہ کے ساتھ, وقت گزرنے کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت باقیات ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اگلی سلائڈ کے اندر اس کی ایک اچھی صورت ہے. اگلی سلائڈ میں آ جائیے جی. یہ جو سلائڈ آپ کے سامنے ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے یہ بھی 2000 سال پرانی ہے, لیکن یہ کسی نہ کسی حد تک اچھی حالت کے اندر موجود ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ جو رومی جو تھے وہ کس نے زبردست انجینئر تھے کہ انہوں نے یہ زبردست سڑکیں بنائی. اس وقت جو تھی وہ سفر جو ہے وہ عام طور پہ بگیوں پہ ہوا کرتا تھا, گھوڑوں وغیرہ پہ, تو اس لیے بھگیاں جو تھی وہ گھوڑے سرپٹ بھاگا کرتے تھے, لہٰذا کم سے کم وقت کے اندر تھے وہ پہنچ جایا کرتے تھے. اور رومیوں کی مدد جو ہوتی تھی اپنی فوجوں کو, وہ کم وقت قلیل وقت کے اندر جو ہے وہ فوراً فوجی مدد بھیج دیا کرتے تھے. اچھا, بہت سارے یہودی جو تھے جو یہودیہ کے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے, یا ان کے گاؤں جو تھے وہ اسی سڑکوں کے قریب آباد تھے, تو وہ دھویا کرتے تھے یا ان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فلسطین ان کا جو معاشرتی نظام تھا وہ فرقوں کے اندر بٹا ہوا تھا. اس کے اندر مذہبی فرقے الگ تھے, معاشرتی فرقے الگ تھے, اور جو ہے وہ غیر یہودیوں کے ساتھ معاملات الگ تھے. تو انجیل کے اندر جو جا بجا ہمیں جس فرقے کا سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے وہ فریسی فرقہ ہے. تو فریسی جو تھے ان کو انجیل کے اندر ایک انتہائی غلط تصویر کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا ہے کہ فریسی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے, بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن نہیں تھے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے, جبکہ صدوقی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیل کے اندر جو ہے فریسی آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ بھائی بادشاہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے, تو لہٰذا فوراً یہاں سے ہجرت کر جائے. تو اگر فریسی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہوتے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی بات کیسے کہہ سکتے تھے. تو دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب مقدمہ چل رہا تھا اور بادشاہ کی عدالت میں, تو اس میں کوئی بھی فریسی موجود نہیں تھا, سارے صدوقی وہاں پہ موجود تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دلوانے میں فریسیوں کا ہاتھ نہیں تھا, بلکہ انجیل کے مطابق وہ سارے صدوقی تھے. اچھا, فریسی جو تھے یہ زبانی روایات کو بھی مانا کرتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 تورات دیے, ایک لکھی ہوئی تورات اور ایک زبانی تورات. تو یہ زبانی روایت کو بھی جو ہے بہت اہمیت دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ فرشتوں کو بھی مانتے تھے اور یہ آخرت کے دن کو بھی مانتے تھے. ان کی نسبت صدوقیوں کا فرقہ تھا. صدوقی جو تھے وہ صرف اسفار خمسہ کی 5 کتابوں کو مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اس کے علاوہ وہ تمام صحف انبیاء کا انکار کرتے تھے. اس کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہیں مانتے تھے, اور نہ ہی یہ عقیدہ آخرت کو مانتے تھے. کہ یہ عقیدہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے کہ بھائی کوئی قبر اور حشر نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے بعض علماء کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا جو
واقعہ ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ صدیقی اور مسیحیوں کے اندر تو تمام مسیحی جو تھے وہ تو حیات بابت ممات کو مانتے ہیں، چاہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور بھی کرتے ہوں، لیکن یہ مسئلہ جو تھا یہ یہودیت کا مسئلہ تھا کہ یہودیوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو حیات بابت الممات کا انکار کر رہے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو جو حضرات بہرحال کچھ علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ بھی صدوقی اور فرقے فریسی فرقے کے تناظر کے اندر جو ہے یہ پیش آیا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے تیسرا فرقہ اسینیوں کا تھا۔ یہ اسینی جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی معاشرے سے بالکل الگ کر لیا تھا اور یہ بیاں باغ کے اندر جا کے رہا کرتے تھے۔ اس بیاں باغ کے بارے میں ہم نے جو ہے اپنے سیشن کے شروع کے اندر ہی پڑھ لیا تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ بھی راسخ العقیدہ لوگ تھے، یہ بھی جو ہے روایات کو مانتے تھے۔ اچھا، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ صحیفوں کی تشریح کرتے تھے، بڑے بڑے مفسر تھے ان کے اندر، لیکن تشریح جو کرتے تھے یہ انتہائی جو ہے خفیہ اور جو ہے پراسرار تشریحات کرتے تھے، کوڈ ورڈز کے اندر تشریح کرتے تھے۔ اب اس کے کوڈ ورڈ کی مثال یہ کہ اس وقت جو تھے تمام طرف جو ہے وہ رومیوں کے غلام تھے سارے، اور رومی حکومت کا جو ہے ظلم و جبر بڑا عام تھا، تو یہ روم کے لیے بابل کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ بابل کا لفظ جو تھا وہ رومیوں کے لیے ظلم اور جبر کا استعارہ تھا۔ تو کیونکہ بابلیوں نے تو ان کے اوپر یہودیوں کے اوپر حملہ کر کے جو تھے ہیکل کو تباہ کیا تھا اور ان کو سب کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو بابل کا لفظ جو تھا وہ ظلم و جبر کے ہم معنی تھا، تو رومیوں کے لیے بھی یہ بابلی کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو اب اگر کسی رومی کے سامنے یہ رومی کو گالی دیتے تو کہتے تھے کہ بھائی بابلیوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کر رکھا ہے اور بابلیوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اب رومی جو تھا وہ تو نہیں سمجھتا تھا ان کی بات، لیکن اگر کوئی یہودی ان کے سامنے ہوتا تو یہودی فوراً سمجھ جاتا۔ تو اسی اب یہ جو ان کا اسلوب تھا کہ تمثیلوں کے اندر گفتگو کرنا ہے، یہ تمثیلی اسلوب کہلاتا ہے۔ تو انجیل کے اندر بھی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اسلوب ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسیح کہتا ہے کہ اس کی بابت لکھا گیا تھا کہ میں تمثیلوں میں منہ کھولوں گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ خود فرماتے ہیں کہ یہ باتیں تم سے اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ بھی وہ ورس مجھے یاد نہیں آ رہی، بار عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ باتیں تم سے اس لیے تمثیلوں میں کہی جاتی ہیں تاکہ تم سنو اور ایمان لے کر آؤ۔ ایک اور فرقہ جو تھا وہ فقیہوں کا فرقہ تھا۔ فقیہ جو تھے یہ شریعت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ بھی جو تھے یہ فریسیوں سے ہی نکلے تھے، تو وہ معاشرے میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ نو مریدوں کا فرقہ، یہ نو مرید وہ لوگ تھے جو یہودیت کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو گئے تھے، اور جو تھے انہوں نے ختنہ بھی اپنا کروا لیا تھا اور یہ مکمل یہودی بن گئے تھے، تو ان کے اوپر یہودیت کی اور شریعت کی تمام باتیں لاگو ہوا کرتی تھیں۔ ایک اور فرقہ خدا ترسوں کا تھا۔ خدا ترس ان کو انجیل کے اندر گاڈ فیریئرس کہا گیا ہے۔ یہ گاڈ فیریئرس وہ لوگ ہوتے تھے یہ یہودیت سے محبت تو رکھتے تھے، لیکن یہ انہوں نے جو ہے اپنا مکمل یہودی بننے کے لیے شرائط کے پورے نہیں اترتے تھے، اور مکمل یہودی بننے کے لیے ختنہ کرانا ضروری تھا۔ تو یہ جو خدا ترس تھے یہ نوحائد لا کے اوپر عمل کرتے تھے کہ ان کے لیے یہ فریسی ربائیوں نے ان کے لیے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ شریعت نوح پہ عمل کر لیں تو بھی ان کی نجات ہو جائے گی، لیکن اگر انہیں یہودی بننا ہے اور موسیٰ کی تمام شریعت پہ عمل کرنا ہے تو پھر ان کو اپنا ختنہ کرانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کاہنوں کا فرقہ تھا۔ کاہن وہ لوگ تھے جو ہیکل کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، اور ہیکل کے اندر تھے وہ کوئی بھی ہیکل کا جو اندرونی احاطہ تھا اس کے اندر کوئی بھی غیر کاہن داخل نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ کوئی یہودی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور ہیکل کا جو اندرونی عبارت تھی جہاں پہ قدس الاقداس تھا تو وہاں پر کسی کاہن کو داخل کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ صرف وہاں پر سردار کاہن ہی داخل ہو سکتا تھا۔ تو ہیکل کا جو اندرونی احاطہ تھا، جب ہیرودیس اعظم نے ہیکل کی مرمت کروائی تو یہودیوں کو ڈر تھا کہ یہ جو ہے ہیکل کو جو ہے یہ گرا دے گا اور یہ پھر دوبارہ نہیں بنائے گا۔ تو ہیرودیس اعظم نے پھر یہ کیا کہ وہ ہیکل کی جزوی طریقے سے اس نے
تعمیر کروائی، یعنی تھوڑا حصہ گرا دیا، اس کو بنوایا، پھر جب وہ بن گیا پھر اگلا حصہ گرایا، اس طریقے سے اس نے ہیکل کی تعمیر مکمل کروائی۔ تو جب بات ہیکل کے اندرونی برآمدے کی پہنچی جہاں پہ صرف کاہن داخل ہو سکتے تھے، تو پھر اس نے تمام کے تمام کاہنوں کو ٹریننگ دی کہ وہ تعمیراتی کام کریں۔ اس کے بعد ہیکل کا اندرونی برآمدہ جو تھا پیسہ ہیرودیس نے دیا اور وہ خود کاہنوں نے تعمیر کیا۔ تو یہودی اس معاملے میں اتنے سخت متشدد تھے، کاہن جو تھے یہ ہیکل کے اندر قربانیاں وغیرہ دیتے تھے، اور جو تھے لوگ ان کے بعد دایا بھی لے کے آتے تھے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی صحت وغیرہ کے معاملات دیکھتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو ان کے پاس لایا جاتا تھا، پھر ان کی علامات دیکھ کے ان کو جو ہے آئسولیٹ کرواتے تھے اور پھر ان کو جو ہے چھٹی دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور فرقہ سامریوں کا تھا۔ سامریوں کے بارے میں ہم گزشتہ دنوں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ سامری وہ لوگ تھے جو یہودیوں سے الگ ہو گئے تھے، جن کا نسب نامہ نہ رہا تھا۔ تو یہودیوں کا ان کا جو بنیادی اختلاف تھا وہ کوہ گرزیم اور کوہ یروشلم کے اوپر تھا کہ سامریوں کے نزدیک ہیکل کا جو اصل مقام ہے وہ کوہ گرزیم تھا، اور یہودیوں کے نزدیک کوہ یروشلم۔ اس کے علاوہ سامریوں کی تورات بھی الگ ہے، وہ صرف سامری بھی صدیوں کی طرح صرف اسوار خمسہ کو مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی کا بھی حکم نہیں دیا گیا۔ تو جو تو استثناء اسوار خمسہ کی جو آخر کتاب استثناء کی کتاب ہے، اس کے آخر میں جو سامری تورات ہے اس کے اندر کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ اب اسرائیل کے اندر کوئی نبی بھی موسیٰ کی مانند باتیں کرنے والا برپا نہیں ہوگا، جبکہ جو یہودی تورات ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت اب تک موسیٰ کی طرح باتیں جس نے خدا سے باتیں کی ہوں ایسا نبی برپا نہیں ہوا۔ تو اس مقام پہ دونوں نسخوں کے اندر واضح فرق ہے۔ اس کے علاوہ سامری ایک استثناء 18 کے اندر جس نبی موعود کا ذکر ہے، اسرائیلیوں کو اور سامریوں کو اس نبی کی آمد کا بھی انتظار تھا اور ہے۔ اور اس کے علاوہ سامریوں کے اندر بھی تہاب نام کے المسیح کا ذکر موجود ہے کہ تہاب نام کا ایک المسیح آئے گا اور وہ آ کے دنیا وہی گوزیم کے اوپر ہیکل بنائے گا۔ یہ تہاب جو ہوگا یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، وہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی نسل سے ہوگا۔ تو آج کل دنیا کے اندر جو ہے سامری کی انتہائی قلیل تعداد ہے، کیونکہ جب مسیحی مذہب آیا تو بہت سارے سامریوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا، اور پھر جب اسلام آیا تو جو بچے کچھ سامری تھے وہ اسلام کے اندر جو ہے شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے مخلوط شادیاں کی، اور بہت سارے سامری جب مسیحی ہو گئے اور عیسائی ہو گئے پھر یہودی بھی ان کے پیچھے پڑے رہے، بالآخر ان کے یہ بھی جو ہے ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی، اور ابھی دنیا کے اندر صرف یہ 700 750 کی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ یہ سال میں 3 بار اپنے تہوار منانے کے لیے کوہ گرزیم کے اوپر جاتے ہیں، اور آج بھی وہاں پہ جا کے عید فصح کے موقع پہ برہ ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں۔ حریت پسندوں کے اندر جیسے وہ لوگ تھے جو اسرائیل کی بقا کے لیے اور اسرائیل کی سلطنت کی بحالی کے لیے اٹھتے رہے، ان کے اندر وہ زیلوٹ کی تحریک شامل تھی جس کی ابتدا اور آغاز جو ہے یہوذا گلیلی نے کیا تھا۔ پھر زیلوٹ کا ایک عسکری ون تھا جو پیشہ ور قاتلوں کا تھا، وہ اسکریوٹ کہلاتے تھے، جو پیشہ ور قتل کرنے کے ماہر تھے، اور یہ اپنے ٹارگٹ کلنگ کیا کرتے تھے عمرہ کی۔ اور جو ہے اسکریوٹ جو تھے اس کے بارے میں ہم نے مسادہ کے قلعے کے اندر پڑھ دیا تھا تفصیل سے، زیلوٹ کے بارے میں بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگلی سلائڈ پر آ جائیے، یہودی عبادت خانے۔ جب یہودی بابل کی اسیری کے اندر گئے تو اس وقت تو جو ہیکل جو تھا وہ ایک ہی تھا، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے چھوٹے موٹے عبادت خانے اپنے بنا لیے جہاں پہ وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ بابل کی اسیری سے واپس آ گئے تو عبادت خانوں کا کانسیپٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو پھر جو تھے یہودی سلطنت کے مختلف علاقوں کے اندر وسیع و عریض پیمانے کے اوپر انہوں نے عبادت خانے بنائے، ان کو انگلش کے اندر سینیگاگس کہا جاتا ہے۔ تو بائبل سے بھی ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کئی سینیگاگ کے اندر جا کر تعلیم دی، اور سینیگاگ جو تھے یہ اصل یہودیت کا جو مرکز تھا
وہ سینیگاگ تھے جنہوں نے انتہائی شورش کے، بغاوت کے اور یہودیوں کے اوپر تہذیب کے وقت کے اندر یہودی مذہب کی بقا کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ جو ہمارے سامنے جو تصویر کے اندر میں جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے کفر نحوم کے عبادت خانے کے اندر یا سینیگاگ کے اندر جا کے تعلیم دی تھی۔ تو آثار قدیمہ کی دریافت میں کفر نحوم کا بھی ایک عبادت خانہ دریافت ہوا ہے۔ یہ اسی عبادت خانے کی آپ کے سامنے اس کی باقیات کی تصویر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سینیگاگ کے اندر جا کے یہودیوں سے خطاب کیا تھا۔ اچھا، یہ جو سینیگاگ ہے یہ 2 بار تعمیر ہوا ہے۔ تو اس کی جب ہم تصویر تفصیل سے دیکھتے ہیں، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے سینیگاگ آف کفر نحوم لکھ کر، تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کی 2 دیواریں ہیں، ایک کالی دیوار ہے اور ایک پیلے پتھروں کی دیوار ہے۔ جو کالی دیوار ہے وہ اس کی بنیاد ہے، جس کی جو 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے، اور اس کے بعد دوسری صدی عیسوی کے اندر اس کے اوپر یہ پیلی پتھروں کی دیوار تعمیر کی گئی، جس کا جو زمانہ ہے وہ جو ہے وہ دوسری صدی عیسوی یعنی ہیکل کی تباہی کے بعد اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے اور رومیوں نے جو ہے وہ گلیل کو مکمل تباہ کر دیا، تو یہ عبادت خانہ بھی تباہ کر دیا تھا۔ بعد میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہوتا چلا گیا۔ تو یہ بہرحال آثار قدیموں کی دریافتوں کے اندر یہ مل چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی سلائڈ جو ہے وہ میرے خیال میں اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، یہ یہودی تہواروں کی، تو اس کے اوپر ہم یہودیت کے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اب یہ کہ کسی کو سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ اب آپ بھی چیٹ کے سوالات جو ہے وہ معلوم کر لیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ اسٹڈی بائبل NIV خریدی جائے، اس کا ایڈیشن بتا دیں جو اوتھینٹک ہو، یا اس کا پرنٹ نکالنا ہے۔ بھائی اس کا پرنٹ نکال رہے ہیں، جو آکسفورڈ بائبل کا جو پرانا ورژن ہے نا، وہ کہیں سے ہاتھ کریں، 1965 کا جو ہے وہ کام کا ہے۔ یہ NIV اسٹڈی بائبل جو ہے یہ خود ایک گھٹیا کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کئی مقامات پہ ڈنڈیاں مار رکھی ہیں، لیکن چونکہ یہ تھوڑی بہت معلومات اس سے مل جاتی ہے تو ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ورنہ اس میں بھی انہوں نے کم آرام پائیاں کرنی رکھی اس کے اندر بھی۔ جی جزاک اللہ خیر واسم جزاک اللہ۔ سوال جی، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ سب فریسی تھے؟ اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم بھائی۔ اس کے علاوہ کسی اور ساتھی کا سوال ہے تو وہ ویسے اگر یہ ثبوتی ہوتے تو ان کے بارے میں ہمیں یہ تو کم از کم ثبوت ملتے کہ یہ عقیدہ آخرت وغیرہ کے انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں تو کم از کم ہمیں ایسا کوئی قرآن پاک کا بیانیہ نہیں ملتا جہاں پہ قرآن کریم میں یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے عقیدہ آخرت کے انکار پر سرزنش کی ہو۔ ہاں، مشرکین مکہ جو تھے وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کے لیے عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ممکن ہے کہ یہ فریسی ہوں، کیونکہ
جب ہیکل تباہ ہو گیا 70 عیسوی میں، پھر جب 1932 کے اندر بارے کوکبہ کی تحریک اٹھی اور اس کے اندر تو رومیوں نے جو ہے یروشلم شہر کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پورے شہر میں انہوں نے حل چلایا، حل چلانے کے بعد اس شہر کا نام تک بدل دیا، ایلیا رکھ دیا شہر کا نام۔ تو اس کے بعد سے جو بچی بچی یہودیت تھی وہ اپنی بقا کے اندر رہ گئی تھی، تو وہ زیادہ تر جو تھی وہ فریسی یہودیت ہی تھی، کیونکہ فریسیوں نے ایک بہت بڑا علمی اور ادبی ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا تھا، جو صدیقیوں کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا، اور ارسینیوں کے بارے میں بھی 1954 کے اندر اب جا کے جو ہے تحریریں دریافت ہوئی ہیں، جبکہ جو فریسی جوڈائزم ہے اس کے بارے میں قدیم تحریریں جو ہیں وہ یہودی 2000 سال سے ان کی تحریریں استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور جو مشنا ہو گئی، گمارا ہو گئی، بابلین تالمود ہو گئی، یہ بھی جو ہے فریسی علماء نے ہی اس کو مرتب کیا ہے، تو لہذا ممکن ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ وغیرہ جو ہے وہ فریسی ہی ہوں۔ یہودیوں کا کون سا فرقہ تھا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا؟ اس کے بارے میں جو ہے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آثار جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بائبل سے قرآن تک کے حاشیے کے اندر ایک جگہ لکھی ہے کہ واجی قمران کی صحائف نے جو ہے ایسی دستاویزات دستیاب ہوئی ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کا ایسا فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا جی۔ اگلا سوال جی، اگر فریسی مسیح کے ہمدرد ہوتے تو قرآن جب یہ بات کہتا ہے کہ یہود نے کہا کہ ہم نے مسیح رسول اللہ کو قتل کیا، بنو نذیر کے تناظر میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو قرآن کی یہ بات تو ظاہر کر رہی ہے کہ فریسی اصل دشمن تھے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اصل میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے نا کہ فریسی مسیح کے ہمدرد تھے، تو یہ بات میں نے کہی ہے انجیل کے تناظر میں، وگرنہ جو تھے قرآن پاک تو یہی کہتا ہے کہ قوم یہود جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری کی پوری قوم یہود جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے، یعنی وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، تو قرآن مجید تو ان کو جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن قرار دیتا ہے نا۔ تو ہم نے جو اس بات کو ابھی ہم جو اس کا جائزہ لے رہے تھے وہ انجیل کے تناظر میں لے رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا جی۔ اگلا سوال، بائبل سے قرآن تک تصنیف کس کی ہے اور اس کا کچھ پس منظر بتائیے۔ یہ مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب نے اظہار الحق نام کی کتاب لکھی تھی پادری پنڈر کی کتاب کے جواب میں، اس نے کتاب لکھی تھی میزان الحق، تو اس کے جواب میں پادری مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب نے میزان الحق کتاب لکھ کے اس کے اعتراضات کا جواب دیا تھا، اور پھر اس کو بائبل کی حقیقت دکھائی تھی، تو اس کتاب کا تعلیق اور حاشیوں کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے 3 جلدوں کے اندر ترجمہ کیا ہے بائبل سے قرآن تک کے نام سے۔ اصل کتاب جو ہے وہ مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کی ہے۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا جی۔ اگلا سوال ہے، قرآن کی کس آیت سے رائے مل رہی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں معتکف تھیں؟ یہی علماء کی رائے ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر تو مقدسہ مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں قرآن پاک کا اصول ہے اس سے پتہ چلتا ہے، اور مفسرین نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، اور مفسرین جو اسرائیلی روایت لے کے آئے ہیں وہ دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے اصل ماخذ سے بیان کر دی ہیں۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ کسی اور ساتھی کا سوال ہے تو کر لیں، ہمارے پاس جو ہے وہ 5 منٹ ہیں اس میٹنگ کے ختم ہونے میں۔ ایک اور سوال آیا جی، عیسائی حضرت جبریل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو کیا مانتے ہیں؟
جبریل علیہ السلام کو جو ہے یہ آرچ اینجل مانتے ہیں، فرشتوں کا سردار، اور جو ہے حضرت مقدسہ مریم کے پاس بشارت لے جانے والے جو فرشتے تھے وہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی تھے۔ تو فرشتوں کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، صرف صدیقیوں کا ہی فرقہ تھا جو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا۔ میرے خیال سے شاید کسی اور کا کوئی سوال جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہاں پر جی اپنی میٹنگ جو ہم ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اصلی سوال ہے کہ یہودی جب اپنی توریت میں سامری توریت کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کلام والا اب تک نہیں آیا، تو اسے کیا تعویل کی جائے گی، جبکہ ان کی نسبت تو دور موسوی سے ہی ہے۔ سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ اصل میں جو یہودی تورات ہے نا اور سامری تورات، اس میں فرق یہ ہے کہ سامری یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تورات کا ٹیکسٹ ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور جو ہے ہمارے پاس وہ نسخہ بھی موجود ہے جو جن کے بارے میں ان کا جو آج بھی جو سردار کاہن ہوتا ہے ان کا، اس کے پاس وہ نسخہ موجود ہے جس کو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پوتے کے ہاتھ کا لکھا ہوا کہتے ہیں۔ جبکہ اس کی نسبت جو یہودی ہے، یہودیوں کے پاس جو تورات کا جو ٹیکسٹ ہے، جو ان کا میسوریٹک ٹیکسٹ ہے، یعنی روایتی متن، وہ 10ویں صدی عیسوی کا ان کے پاس قدیم ترین نسخہ ہے، یعنی جو ہے 10 صدیوں پہلے کا نسخہ ہے۔ جبکہ ان کے پاس جو نسخے کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 3000 سال سے بھی پرانا، یا تقریباً 33 یا 34 سال پرانا ہمارے سامریوں کے پاس اس کا نسخہ ہے۔ اچھا، اب جو یہودیوں کا جو ٹیکسٹ ہے، یہ میسوریٹک ٹیکسٹ جو عام طور پہ چلتا ہے یہ، اور جو ڈیڈ سی اسکرول سے جو جیوش ٹیکسٹ ملے ہیں، قمرانی ٹیکسٹ، تو اس کے اندر بھی جو ہے بہت تفاوت اور اختلافات ہیں۔ جو معتد بھی کلام مقدس ہے، اس کے اندر جب آپ بائبل کا متن پڑھیں گے تو اس میں تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ جو متن ہے یہ جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر اختلافات ہیں اور بالکل ہی جو ہے الگ ہے۔ تبھی یہودیوں نے ڈیڈ سی اسکرول کے اوپر جو ہے زیادہ تحقیق نہیں کی، خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور نہ ہی انہوں نے اس کو لے کے آگے بڑھایا، لیکن اس کے اوپر زیادہ تر کام کیا وہ عیسائیوں نے کیا۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اگلا سوال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ارک اینجل تو یسوع علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کو سب سے پہلی خلقت تسلیم کرتے ہیں۔ عبداللہ غازی صاحب آپ ذرا یہ سوال ذرا چیٹ میں دیکھیں۔ عبداللہ غازی صاحب، یہ عبداللہ غازی صاحب جو ہیں وہ لیفٹ ہو گئے ہیں، آئی تھنک ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے یا بہرحال۔ اچھا، ہماری میٹنگ کا جو ہے نا وہ 1.5 منٹ باقی ہے، تو ان کا ہم انتظار کر لیتے ہیں آدھا منٹ، نہیں تو جو ہے اس میٹنگ کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو جو سوال ہے وہ ان سے آپ پرسنل کے اندر معلوم کر لیجئے گا۔ بس یہ 1 منٹ ہی باقی ہے، یہاں پر جی اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سامعین کے جو ہے وہ بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے دل جمعی کا مظاہرہ کیا۔ انشاءاللہ بروز پیر سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری کلاس کا جو ہے وہ باقاعدہ پھر آغاز ہو جائے گا۔ 2 روز جو ہے وہ ہفتہ اور اتوار چھٹی رہے گی انشاءاللہ۔ بروز پیر کے دن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کلاس کنڈکٹ کریں گے۔ لنک انشاءاللہ آپ احباب کو بھیج دیا جائے گا۔ جب تک تمام احباب جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عبداللہ غازی صاحب کا واٹس ایپ نمبر آپ اس گروپ کے اندر ہوں گے جہاں پر لنک آتا ہے، وہاں پر وہ موجود ہیں. آپ ایک کام کریں، مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، میں آپ کو ان کا نمبر سینڈ کرتا ہوں.